سامنے سیرت مصطفیٰ درس ہے رہبری کے لیے، پھر ہمیں اور کیا چاہیے مومنوں زندگی کے لیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ بہار سنت کے اس درس میں ہم نے بہت سی احادیث سماعت کی۔ آج کے درس میں استنجے کے تعلق سے کچھ آداب بیان کیے جائیں گے، کچھ سنتیں اور کچھ احادیث۔ سب سے پہلے احادیث سماعت کریں۔ اللہ تعالی مجھے حق کہنے، آپ کو حق سننے اور ہم سب کو حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب قضاء حاجت کے وقت تشریف فرما ہوتے، جب آپ ارادہ فرماتے قضاء حاجت کا، تو اس وقت اپنے جسم پاک سے کپڑا نہیں ہٹاتے تھے جب تک زمین سے قریب تر نہ ہو جاتے تھے۔ ستر کو جتنا بھی آپ چھپائیں گے اتنا ہی اچھا ہے، بلا ضرورت ستر نہیں کھولنا چاہیے۔ ستر زیادہ نہیں کھولنا چاہیے، اتنا ہی کھولنا چاہیے جتنی ضرورت ہے۔ زیادہ ستر کھول کے بیٹھنا بھی خلاف سنت ہے، ادب کے خلاف ہے، حیا کے خلاف ہے۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب قضاء حاجت کے لیے تشریف لے جاتے تو اتنی دور جاتے کہ کوئی نہ دیکھے، یعنی جتنا بھی پردہ ہو سکے اتنا پردہ کیجئے، جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ پردہ کریں، کیونکہ حیا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ چنانچہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کنواری اور پردہ نشین لڑکیوں سے بھی زیادہ شرم و حیا والے تھے۔ کسی چیز سے ناگواری محسوس فرماتے تو اس کے آثار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور سے نمایاں ہو جاتے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا کا یہ عالم تھا کہ کسی کے چہرے پر نظریں گاڑ کر گفتگو نہ فرماتے تھے۔ اگر کبھی اپنے مزاج مبارک کے خلاف کوئی بات کہنے کی ضرورت پیش آتی تو اشاروں کنایوں میں کہتے۔ قضاء حاجت کے لیے لوگوں سے دور کسی میدان وغیرہ میں تشریف لے جاتے اور اس وقت تک کپڑا اوپر نہ اٹھاتے جب تک زمین سے قریب تر نہ ہو جاتے تھے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنوں کا ایک وفد، ایک گروہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کی اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو منع فرما دیں کہ وہ گوبر، ہڈیوں اور کوئلوں سے استنجا نہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان میں ہمارا رزق پیدا فرمایا ہے۔ چنانچہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان چیزوں سے استنجا کرنے سے روک دیا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ گوبر، ہڈی
اور کوئلے سے استنجا نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جنات بھی غلام ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں فریاد لاتے ہیں۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں جن و ملک سلام کو حاضر ہیں السلام، یہ بارگاہ مالک جن و بشر کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ سے جنات بھی فیض حاصل کرتے ہیں جو ایمان والے ہیں، اور انسان بھی آج بھی فیض حاصل کرتے ہیں، اور آپ کی حیات ظاہری میں بھی فیض حاصل کرتے تھے۔ حضرت حکیم بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب استنجے سے فارغ ہو جاتے تو وضو فرماتے، پھر آگے کے حصے پر پانی چھڑکتے۔ یہ بھی ایک سنت ہے، جب استنجے سے فارغ ہوتے تو وضو فرما لیا کرتے۔ البتہ یہ بھی روایت ملتی ہے کہ بعض اوقات آپ نے وضو نہ بھی کیا ہے۔ یقیناً یہ اس لیے ہے تاکہ امت مشقت میں نہ پڑ جائے کہ ہر بار وضو کرنا لازمی ہو جائے۔ بہرحال جتنا ممکن ہو وضو کر لینا چاہیے، نہ کریں تب بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ کھڑے کھڑے پیشاب کرنا بھی جائز نہیں ہے، یہ سنت نہیں بلکہ سنت کے خلاف ہے۔ اور سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دو قبروں پر گزر ہوا تو فرمایا ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور کسی بڑی بات سے جس سے بچنا دشوار ہو عذاب نہیں ہو رہا ہے، بلکہ ان میں سے ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغلی کھاتا تھا۔ معلوم ہوا کہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا یہ قبر میں عذاب کا سبب ہے۔ اس حدیث کی تفصیل ہم نے کسی درس میں پیچھے بتائی تھی، اس وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے، وقت بہت ہی محدود ہے، بہت ہی کم ہے۔ تو جب قضائے حاجت کے لیے جائیں، یعنی لیٹرین میں جب جائیں تو اندر داخل ہونے کی دعا پڑھ لیں، سر ڈھک کر استنجا کریں، اور سر ڈھک کر لیٹرین میں جائیں، پیشاب کریں تو سر ڈھک لیں، اور بیت الخلاء سے باہر ہی دعا پڑھ لیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت سے سرکش جنات شیاطین آپ کا کھلا ہوا ستر بھی نہیں دیکھ پائیں گے اگر آپ دعا پڑھ لیں گے، اور نہ کوئی ضرر اور نقصان پہنچائیں گے۔ بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ دعا ہے، چنانچہ یہ باہر ہی پڑھ لیں۔ پھر جب یہ دعا پڑھ لیں تو پھر الٹا قدم بیت الخلاء میں داخل کریں، جسے ہم عام طور سے لیٹرین کہتے ہیں، اس کو بیت الخلاء بھی کہتے ہیں عربی میں۔ جب تک بیٹھنے کے قریب نہ ہو کپڑا بدن سے نہ ہٹائیں، نہ حاجت سے زیادہ کھولیں۔ پھر دونوں پاؤں کشادہ کر کے، دونوں پیر پھیلا کے کشادہ کر کے الٹے پاؤں پر زور دیں، الٹے پاؤں پر زور دے کر لیٹرین میں بیٹھیں، اس سے آسانی سے پیٹ صاف ہو جائے گا۔ اور سیدھا ہاتھ اپنے عضو کو ہرگز نہ لگائیں، کوئی مجبوری ہو تو وہ ایک الگ بات ہے۔ الٹے ہاتھ میں ڈیلا رکھیں، الٹے ہی ہاتھ سے خشک بھی کریں، ڈیلے سے استنجا کریں تو۔ بڑے استنجے کی جگہ بھی تاق ڈیلوں سے خشک کر لیں، اور پہلے پیشاب کا مقام دھوئیں، پھر پیچھے کا مقام دھوئیں۔ چھوٹا استنجا ہو یا بڑا، پاک ڈیلے سیدھی طرف اور ناپاک ڈیلے الٹی طرف رکھیں۔
ڈیلوں سے استنجا کرنے کا آج کل تو رواج ہی ختم ہو گیا ہے۔ پیشاب کرتے وقت، لیٹرین میں بیٹھتے وقت، غسل کرتے وقت بات نہ کریں، اور ہتھیلی سے دھونے سے بھی اسلامی بھائیوں کی طہارت ہو جائے گی، مگر افضل وہی 3 انگلیاں ہیں، 3 انگلیوں سے زیادہ استعمال نہ کریں طہارت میں، یعنی تمام اسلامی بھائی 3 انگلیوں سے زیادہ سے طہارت نہ کریں، 3 انگلیاں استعمال کریں۔ اور اسلامی بہنیں ہتھیلی سے دھوئیں، بنسبت مرد کے زیادہ پھیل کر نہ بیٹھیں۔ دھونے کے بعد اسلامی بھائی بہن دونوں کے لیے افضل یہ ہے کہ کسی پاک کپڑے سے پونچھ لیں، کپڑا موجود نہ ہو تو بار بار ہاتھ سے پونچھیں کہ برائے نام تری رہ جائے۔ سیدھے کھڑے ہونے سے پہلے اپنا ستر چھپا لیں، پہلے سیدھا پاؤں باہر نکالیں اور پھر دعا پڑھیں، غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، یہ دعا پڑھ لیں۔ اگر دعا جانے کی اور آنے کی نہیں بھی پڑھیں گے تو گناہ تو نہیں ہوگا، لیکن دعا پڑھنے سے آپ کو جو ہے بہت برکت حاصل ہوگی اور بہت سے نقصانات سے آپ بچ جائیں گے، شیاطین کے شر سے آپ بچ جائیں گے، جناتوں سے بچ جائیں گے۔ جنات کی خوراک جو ہے، جو کافر جن ہے، لیٹرین، گوبر، لید، گوبر، گندگی کھاتے ہیں، تو یہ بھی کبھی کبھی اس کے اندر چلے جاتے ہیں، دعا پڑھ لیتے ہیں تو یہ بھاگ جاتے ہیں، اور پھر انہیں ہمارا ستر بھی نظر نہیں آتا ہے جب دعا پڑھ لیتے ہیں۔ پیشاب اور فضلے میں تھوکنا اچھی بات نہیں ہے، لیٹرین پہ تھوکنا، پیشاب پہ تھوکنا، یہ بہت غلط بات ہے۔ بیت الخلاء میں نہ کپڑوں اور بدن سے کھیلیں، نہ بلا ضرورت کھکاریں، نہ ناک سنکیں، بار بار ادھر ادھر نہ دیکھیں، نہ آسمان کی طرف سر اٹھائیں، بلا ضرورت ستر جو ہے اس کو بھی نہ چھوئیں، جو کچھ خارج ہو رہا ہے اس کی طرف بھی نہ دیکھیں، بلا ضرورت اپنی شرمگاہ کو نہ دیکھیں، اس سے حافظہ کمزور ہوتا ہے، نظر کمزور ہوتی ہے۔ جب اپنی شرمگاہ کو دیکھنے کا یہ حال ہے تو بدنگاہی اور فلم ڈرامے والوں کا حافظہ کتنا برباد ہوگا، جو برباد ہو رہا ہے، جو برہنہ تصاویریں موبائلوں میں دیکھتے ہیں تو ان کا ذہن کمزور ہوتا ہے، حافظہ کمزور ہوتا ہے، اور یہ ہو رہا ہے۔ بیت الخلاء میں دیر تک نہ بیٹھیں، اس سے بواسیر کا اندیشہ ہے، بلا وجہ دیر تک نہ بیٹھیں۔ جس وقت ستر کھلا ہوا ہو بات چیت نہ کریں، دینی امور سے متعلق غور و فکر بھی نہ کریں کہ یہ بھی باعث محرومی ہے۔ اذان، سلام، چھینک کا جواب بھی نہ دیں، اگر خود کو چھینک آئے تو زبان ہلائے بغیر ہی دل میں الحمدللہ کہہ سکتے ہیں۔ چاند، سورج کی طرف منہ کر کے نہ بیٹھیں، نہ ہی ہوا کے رخ کی طرف منہ کریں کہ چھینٹیں اپنی طرف آئیں، نہ کعبہ شریف کی طرف منہ کریں، نہ کعبہ شریف کی طرف پیٹ کریں۔ پیشاب نیز بڑا استنجا کرتے وقت، بلکہ جب بھی ستر کھلا ہوا ہو، مثلا طہارت کرتے وقت یا برہنہ نہاتے وقت، اس وقت کعبے کی طرف منہ یا پیٹ کرنا یہ گناہ ہے، حرام ہے۔ بہر شریعت میں ہے کہ یہ حکم عام ہے، چاہے مکان کے اندر ہوں یا میدان میں۔ عورتیں بچوں کو جو پیشاب کراتی ہیں تو وہ اگر ان کا پیٹ یا منہ کعبہ شریف کی طرف کریں گی تو وہ گناہ گار ہوں گے، بچہ گناہ گار نہیں ہوگا۔ تو اگر بھول کر قبلے کی طرف منہ یا پیٹ کر کے استنجا کے لیے بیٹھ گئے تو یاد آتے ہی فوراً رخ بدل دینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔